قبلہ مفتی صاحب سے سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے نور یا بشر ہونے کے بارے میں کون سا عقیدہ درست ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشر ہیں، اس پر تو کسی کا انکار نہیں ہے، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے بشریت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ہے نورانیت کا، بشریت کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر محض نہیں ہیں بلکہ نوری بشر ہیں۔ کیا کہنے، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ کمال بھی بدرجہ اتم عطا فرمایا ہے، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ آپ نور بھی ہیں بیک وقت اور بشر بھی ہیں۔ بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا بشر کوئی نہیں، اور نور ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا نور بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو بات سمجھائی نا مجھے بہت اچھی لگی، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ نا لوگ الجھن، یہ بیک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور بشر کیوں بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہے خالق کا درجہ، ایک ہے مخلوق کا درجہ۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رکھا اور دو صفتیں عطا فرمائی۔ فرمایا محبوب جب ہم سے کچھ لینا ہے تو آپ پر آپ کی نورانیت غالب ہوگی، آپ نور ہوں گے، اور جب امت کو کچھ دینا ہے تو آپ پر بشریت غالب ہوگی، آپ بشر ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہیں بشر، لیکن وہ جو انوار و تجلیات اللہ کی بارگاہ سے احکام کی صورت میں یا قرآن کی صورت میں ان کو اللہ رب العزت نے عطا کرنے کے لیے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درمیان میں وسیلہ بنایا۔ اب یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جناب وہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے، وہ قادر ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن بھائی ہم عاجز ہیں، ہم لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ یہ تو ہمارے اوپر کرم فرما کے محبوب پاک علیہ السلام کو یہ بشریت کے ساتھ صفت نورانیت عطا کر دی گئی تاکہ وہاں سے جو ملے وہ محبوب کے وسیلے سے قوم کو عطا فرما دیا جائے۔ واہ واہ سبحان تو یہ بات ہے۔ اچھا پھر اس پر لوگ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں، اگر وہ نور ہیں تو پھر کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھائی اگر وہ نہ کھاتے تو پہلی بات تو بشر ہیں، بشر نے تو کھانا ہی تھا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محبوب پاک اگر کھانا نہ کھاتے تو معاشرے کو پتہ کیسے چلتا کہ کھانا کھانا کیسے ہے؟ اور دوسری بات آپ سیاستہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ بھی موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینے نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور آپ کا روزہ جاری رہتا، تو جب پوچھا جاتا تو آپ کہتے انا ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے ہاں راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، مجھے یہاں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور نورانیت پر تو اگر مشکاہ شریف پڑھ لے تو ایک بہت پیاری بات موجود ہے، میں جلدی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کی خدمت کے اندر دو صحابی بیٹھے ہیں، حضرت اسید بن خدیر اور ایک صحابی اور تھے آپ کے پاس، تو انہوں نے کوئی مسائل پوچھے، بات کافی لمبی ہو گئی، بارش برسی، اندھیرا ہو گیا، اب رات تھی، گھر جانا تھا۔ نبی پاک کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے ایسے ہاتھ لگایا، ان کو دے دی، ان کے ہاتھ میں اس نے جلنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ نور خود نہیں ہے تو اگلی شے کو بھی نور بنا دیتے ہیں۔ اچھا پھر ان صحابیوں کا عقیدہ یہ مشکاہ شریف کے اندر ہے، آپ جب آگے گئے نا تو ایک کا گھر ادھر ایک کا ادھر، یہ نہیں کہ پہلے میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں پھر میں جاتا ہوں، انہوں نے وہاں سے ایک اور چھڑی ڈھونڈی، اس کو اس کے ساتھ لگایا تو اس نے بھی جلنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اگر اس کو آپ پڑھ لیں، دو تفسیروں کی بات میں کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے تفسیر جلالین اٹھا لیں اور تفسیر ابن عباس اٹھا لیں۔ جلالین کا حوالہ اس لیے دیا کہ یہ تمام مکاتب فکر والے اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، پر یہ آیت چھپانی نہیں چاہیے، یہ بھی قوم کو بتانا چاہیے۔ دوسری بات تفسیر ابن عباس سب سے قدیم تفسیر ہے اور صحابی رسول کی لکھی ہوئی ہے، حضرت ابن عباس کی، ان کی جانب منسوب ہے۔ اس کے اندر اسی آیت میں لکھا ہے نور سے مراد تیرے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس مراد ہے۔ واہ واہ واہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔